حضرت جنید بغدادی رحمتullah تعالی علیہ تقریر کر رہے تھے تو ایک شرابی پہ اثر ہو گیا، دوڑا ہوا آیا، کہنے لگا حضور ہر روز شراب پی ہے، 40 سال ہو گئے شراب پیتے، آپ کی باتیں دل کو لگ گئی ہیں، لیکن آج توبہ کروں گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے تیرا کوئی انتظار کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا حضور نشیوں کا، شرابیوں کا کون انتظار کرتا ہے؟ کچھ زمانہ اماں انتظار کرتی تھی، اب سمجھ گئی وہ نہیں آئے گا۔ کون انتظار کرتا ہے؟ سمجھ گئی وہ نہیں آئے گا۔ کچھ عرصہ بیوی نے انتظار کیا، سمجھ گئی کسی نالی میں پڑا ہوگا، نہیں آئے گا۔ بہن بھائی بال بچے انتظار کرنا چھوڑ گئے، اب میرا کوئی نہیں انتظار کر رہا۔ تو حضرت جنید بغدادی رو پڑے، فرمانے لگے نہیں، رب کی رحمت تیری توبہ کا ابھی بھی انتظار کر رہی ہے، خدا کا کرم تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہے، آ جا، دروازہ کھلا ہوا، لوٹ آیا۔ وہ شخص کہتا ہے جب بات سنی تو اللہ اکبر کہا، کپڑے پھٹ گئے، قدموں میں گرا، وضو کیا، غسل کیا، مسجد آیا، کہنے لگا یا اللہ تو واقعی راضی ہے، واقعی راضی ہے۔ تو فرماتے ہیں جب وہ رو رو کے یہ دعا کر رہا تھا تو مسجد کے ہر کونے سے آواز آنے لگی تو نے سچی توبہ کر لیا تو تیرا رب راضی ہو گیا ہے، ان کو پکڑ کے لاؤ۔ اور حضرت جنید نے یہ بات سیکھی کہاں سے؟ حضرت سیری سختی سے۔ حضرت سیری سختی آپ کے مرشد دے تو گزر رہے تھے گلی میں، ایک درخت کے نیچے رش بڑا تھا، درخت تھا تو لوگ وہاں کٹے تھے، رش تھا تو آپ نے کہا جنید پتا تو کر یہاں کیا ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ایک شرابی شراب کے نشے میں مست اول فول بول رہا ہے اور لوگ تماشا دیکھ رہے۔ حضرت گئے، چھڑی ہاتھ میں تھی، جوانوں سے کہا چلو نکلو بھاگو، سب لوگ چلے گئے۔ تو فرمایا جنید جا پیالے میں پانی لا۔ فرماتے میں پانی لایا تو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دھو ڈالا۔ اللہ کرے ان کا کوئی منہ دھونے والا ہی آ جائے، اللہ کرے کوئی آئے جو ان کا منہ دھو ڈالے، یہ تو بیچارے اب الجھ گئے گناہ میں، کوئی آئے ان کا بازو تھامے، منہ دھو ڈالا، اور دھو کے نہ منہ، تو رب کریم کے ولی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے اے اللہ میں نے منہ اس لیے دھویا ہے کہ جتنے لوگ شراب کی بو سونگیں گے اس کے شرابی ہونے پہ گواہ بنیں گے، چلو اب منہ دھویا ہے کوئی بو تو نہیں نہ سونگے گا، اور لوگ تو گواہ نہ بنیں گے کہ شرابی ہے۔ اور پھر رو کے کہنے لگے اے اللہ جو میری طاقت تھی وہ میں نے کر دیا، اب جو تیرے قبضے میں ہے تو بھی رحمت فرما، میری طاقت میں منہ دھونا تھا میں نے دھو ڈالا ہے، تو دل دھو دیا کرتا ہے، مہربانی کر اس کے دل کو بھی صفائی عطا فرما دے۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ فرماتے ہیں حضرت جنید میں تہجد کا وضو کرا کے جناب سیری سختی کو مسجد میں لے کے پہنچا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور آوازیں آ رہی تھی سری تو نے منہ دھویا تھا تو ہم نے دل بھی دھو ڈالا ہے، دھو ڈال ان کے بازو تھا۔ امام بہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے وعدہ، بھئی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے، یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے، یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں، لوگ تانے دیتے ہیں باتیں کرتے ہیں، رکھا ہی نہیں، تو پھر ان کا بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو۔ جب وہ دو سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ، پیروں میں خون ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی۔ فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی۔ میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ، نبی پاک نے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے، اس پر کرم کرنا ہے، اللہ اس کا خیال فرمانا، اس کے لیے دعا کی۔ حضور روئے۔ حضرت ابو بصیر باہر نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا، انہوں نے تجھے رکھا نہیں، تجھے رکھا بھی نہیں۔ تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا منہ پہ، کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤں، ایمان یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے، میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار، ان میں سے ایک سپاہی اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا، ایک کو مارا، دوسرا بھاگ گیا۔ فرماتے اب میں مکے جا نہیں سکتا تھا، جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے،
مدینے حضور نے قبول نہ فرمایا. فرماتے ایک جنگل میں جا کے العیس نام کی ایک بستی تھی, وہاں ڈیرا لگا لیا, دریا کے کنارے پانی پی لیتا, پتے کھا لیتا, تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے اتوں صبر پلیتھن لایا, تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتے لون صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری, غلام فریدا وے میں ساری تیری, تینوں اجے یقین نہیں آیا. فرماتے سالوں پتے کھائے, اب جو بھی وہاں سے تنگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا. جس کو مکے والے مارتے میرے پاس آ کہتے, تانے دینے والے آ کے کہتے ہو تم کس طرح کے نوکر ہو, تمہیں تو انہوں نے رکھا ہی نہیں. ہم نے کہا چپ کر جا, وہ ہمارے آقا ہیں, وہ ہمارے آقا ہیں, رکھے تب بھی ٹھیک ہے, نہ رکھے اللہ اکبر. ایمان دیکھو, قوت دیکھو. جڑیاں خسماں دی وچ رضا بسن پاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے تے میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے, او جنج رکھے اونج رہنا ہے. واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ قسم نو کہنا. فرمایا بس ٹھیک ہے, جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 صحابہ اکٹھے ہو گئے, 300. حضرت ابو بصیر جب مدینے کی سرحد سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دی تھی. فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا, ایک ٹائم آئے گا. حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے, بلاوا آئے گا, مجھے بلاوا, مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا, بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا, 300 لوگ کٹھے ہو گئے. جب کوئی مسلمانوں کا قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو مکے والے لوٹ لیتے تھے. حضور نے بھی اجازت دی مدینے والوں کو, اگر ان کا قافلہ کوئی آئے تمہیں بھی حملے کی اجازت ہے, کفر کا مال مال غنیمت ہے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا, جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے قافلے پکڑ لیتے, لوٹتے, ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے. فرماتے ان کا جینا محال ہو گیا. ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے, کہنے لگے یہ شرک ختم فرما دیں اور آپ ان کو بلا لیں, بلا لیں. حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں بوڑھا آدمی تھا, دن بھر میں کام کرتا, محنت کرتا, اس علاقے میں کھیتی باڑی کرتا. جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانب منہ کر لیتا, اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا, کب حضور کا پیغام آئے گا, میں انتظار کرتا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, شدید بیمار, سخت بیمار تھے تو قریش نے شیخ ختم کی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے 2 صحابہ کو روکا دیا, فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے, اسے کہو آ جائے. صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا, آخری ہجکیاں تھیں. ایمان اور یقین دیکھو, آخری ہجکیاں. لوگ کہتے ابو بصیر وقت آ گیا, وہ کہتے نہیں ابھی وقت نہیں آیا, وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا. حضور کا وعدہ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوا آئے گا, بھی بلاوا نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا. صحابہ کہتے ہم نے جا کے رکا, تھمایا, اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی. جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی, گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگے آؤ دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں, آؤ دیکھو حضور کے وعدے. چومتے حضور کا نامہ سر پہ رکھتے, سینے سے لگاتے, اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے. کہنے لگے حضور میں حاضر ہوا, یا رسول اللہ میں آیا. کہتے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی, ان کی روح پرواز کر گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین, اعتماد اتنے اعلیٰ درجے کا. کمزور مسلمان, دائیں بائیں دیکھتا مسلمان, کفر کے وعدوں پر اعتبار کرتا, یہودی عیسائی اور سکھ کے وعدوں پر اعتبار کرتا, دنیا دار ٹھگ اور چور کے وعدوں پر اعتبار کرتا, یہ رب کریم کے وعدے پر اعتبار نہیں کرتا, یہ اللہ رسول کے ساتھ اپنی توجہ کو مبذول نہیں کرتا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اعتماد کر کے, یقین کر کے ہمیں بتلایا ہے کہ جب تیرے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے پھر تو دنیا کا طاقتور آدمی ہوتا ہے. جب تیرے پاس ایمان کی قوت ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے مضبوط شخص ہوتا ہے. اپنے آپ کو مضبوط کریں, اپنے اندر ایمان کی توانائی پیدا کریں. یہ جھوٹے وعدوں پر, جھوٹی تسلیوں پہ اپنے آپ کو زندہ نہ رکھیں, نہ دیکھیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے, توجہ سیدھی اللہ رسول کی جانب رکھیں. مضبوط ایمان پیدا کریں, تگڑا, دانائی والا. ایک حدیث میں نے البدایہ میں پڑھی, اور جب روایت پڑھی نا
तो पढ़ के मैंने किताब बंद कर दी। मैंने कहा बस भाई, अब इससे आगे कहां जाना है किसी ने, ये तो हद है, इस उन्वान पर हद है।